بالخصوص ہم جو 90 کی دہائی میں پیدا ہوئے اور بالعموم وہ جو پہلے بعد پیدا ہوئے، جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا ہم نے ایک جنگ جیتی ہے۔ ہمارا دشمن ہم سے بڑا تھا اور سپر پاور تھا، ہم جس کے اتحادی تھے وہ بھی سپر پاور تھا، لیکن بتایا گیا کہ جنگ ہم نے جیتی ہے۔ ایک جمہوری حکومت نے دوسری کو اور دوسری نے پہلی کو گرایا۔ اسی آنکھ مچولی میں 90 کی دہائی والے تھوڑے بڑے ہوئے۔ مجھے وہ گولڈن جوبلی ٹرین کبھی نہیں بھولے گی جو اسکول کی ٹرپ کے روز ملتان اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس پر پتلے بنے ہوئے تھے۔ تم فرض کرو کسی ایک کی شکل کسی حقیقی انسان سے ملتی تھی، وہ انسان جس نے آزادی میں ہجرت کی تھی۔ اگلے سال گرمیوں میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ اس سے اگلے سال 12 اکتوبر کو منگل کے دن ٹی وی اسکرین پر ایک شام مکھیاں آ گئی تھیں۔ بوٹا فرام توبہ ٹیکسنگ ڈرامہ دیکھنا تھا، لیکن سرکاری ٹی وی پر قبضہ ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ فوج کی حکومت آ گئی ہے۔ امید تھی کہ اگلی حکومت بجلی والے محکمے کی آئے گی تو گاؤں میں بجلی نہیں جائے گی۔ امید تھی کہ حکومت کبھی ٹی وی والوں کی آئے گی اور ٹی وی پر مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن بتایا گیا کہ حکومت صرف ایک ہی محکمے کی آتی ہے۔ اگلے سال رومانوی دہائی ختم ہوئی اور صدی بدل گئی۔ رومانوی کیوں؟ مجھ جیسے کتنے لوگ جو اس دہائی میں پیدا ہوئے، ان کی محبوبائیں بھی اسی دہائی میں پیدا ہوئی تھیں۔ ادت، الکا اور کمار سانو کی مثلث ہر ٹیپ اور وی سی آر پر تباہی پھیر چکی تھی۔ اس میں کویتا اور دیگر نام بھی شامل تھے، لیکن تمہیں مثلث جیسا مزہ نہیں آیا ہوگا۔ کھیل اور فلمیں دونوں رومانیت میں ایک دوسرے پر بازی لے جا رہے تھے۔ عقابوں کی ٹولیاں اور کونجوں کی ڈاریں میاں والی سے بکر کے راستے لیا میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان کا اگلا پڑاؤ مظفر گڑھ تھا۔ اگلی صدی کے پہلے سال میں ہی نئی سپر پاور کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جو پچھلی صدی میں جنگ کے ٹھیکیدار تھے، اب ان سے ٹھیکے واپس لے لیے گئے تھے۔ میری نظر میں 21ویں صدی کی سپر پاور کا اعلان کاشف چونیا نے کیا تھا۔ میرا وہ ہم جماعت دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ اس صحافی نے تیسری جماعت کے سب دانشوروں کو بتایا کہ ٹائٹینک کے مالک نے جہاز پر غرور کیا تو وہ ڈوب گیا تھا اور آج اسی بندے کی بلڈنگ میں گر گئی ہے۔ کاشف چونیا نے در حقیقت اس صدی کی سپر پاور کی ٹرافی امریکہ کو دینے کا اعلان سنایا۔ کاشف چونیا آج کل بہت سے سابقہ ہم جماعتوں کی طرح راج مستری ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ مجھے اتنی پرانی بات اتنی باریکی سے کیسے یاد ہے۔ اگلے دن ریلی نکلی۔ اسکول کے پرنسپل فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ پاکستان، امریکہ، اسامہ، افغانستان اور اسلام سے متعلق نعروں میں زندہ باد اور مردہ باد کی ترتیب پر کسی سے مشاورت کر رہے تھے۔ سب طالب علم اور اساتذہ۔ ماں 10 پڑھی استانیہ جو اس وقت بہت پڑھی لگتی تھیں، لیکن آج خود کو 10 پڑھے ہوئے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور کوئی نوجوان نہ کہے تو دل ڈوبتا ہے۔ سڑکوں پر تھے، تجویز کردہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس صدی کے پہلے اسکولیے یعنی ہم 90 کی دہائی والے ایک نئی جنگ کا ایندھن بن چکے تھے۔ پھر دھماکوں کی خبریں تواتر سے آنا شروع ہوئیں۔ پرائمری سے مڈل اور پھر میٹرک میں پہنچے فوجی حکومت کے زیر سایہ ایک جمہوری حکومت اپنی مدت پوری کر رہی تھی۔ جمہوریت دوبارہ آ گئی، لیکن دھماکوں کی خبریں جاری رہیں۔ تب سوچ جنم لے رہی تھی، اور وہ سوچ اب ہم کو میں یا تم کے اندر تبدیل کرے گی۔ وہ اس تذکرے کی شفافیت کو خوبصورت بنائے گی۔ ان دھماکوں میں وہ گئے جو بازار میں کسی کے لیے پھول لے رہے تھے، وہ گئے جو کسی کی دوا لے رہے تھے، وہ گئے جو زندگی میں پہلی بار بھکاری کو بھیک دے رہے تھے، وہ گئے جو کسی کے محبوب تھے، وہ جو کسی کی ہاں کے منتظر تھے، وہ گئے جو پارکوں میں کھیلنے آئے تھے، وہ گئے جو ہسپتالوں میں علاج کرا رہے تھے، وہ جو اسکول میں تھے، کالج یونیورسٹی میں تھے، وہ جو کسی سے دیرینہ رنجش ختم کر کے معافی مانگنے جا رہے تھے، وہ جنہیں تگ و دو کے بعد نوکری ملی تھی، اور وہ جو بے روزگاری سے مارے پھر رہے تھے، وہ جو تازہ شاعری کی کتابیں لینے نکلے ہوئے تھے، وہ جو سستے ترین موبائل پر قیمتی ترین کال میں مصروف تھے، اور میں تم جو یہ سب دیکھتے رہے، مجھے تمہیں بے حس بنایا گیا،
मुझे तुम्हें बावर कराया गया कि सानहा तब बड़ा होता है जब 200 लाशें गिरें। मुझे तुम्हें 10, 15, 20 लाशों पर यह कहकर खुदा का शुक्र करना सिखाया गया, शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुझे तुम्हें यह ना सिखाया गया कि जब किसी एक घर में लाश जाती है तो उसके सारी दुनिया उजड़ जाती है। तुम जानते हो कि रेल का एक पहिया गर्दन से गुजरकर सर धड़ से अलग कर देता है, फिर चाहे 1000 और पहिए गुजरें या कोई एक भी ना गुजरे, तब भी मरने वाले का मकसद मुकम्मल हो चुका होता है। लेकिन मुझे तुम्हें ये तब नहीं सिखाया गया था, हमें गनगरज का आदी बनाया गया। मेरे तुम्हारे मुकाबले में पहली दूसरी दुनियाओं के हमारे हमसदी जवान ऐसी तमाम गनगरज से पाक थे। लेकिन मुझे तुम्हें फूलों के बेहतर चुनाव का इल्म था। मुझे तुम्हें वक्त के बेहतरीन खेलों पर बहस करने और खेलने में कुदरत हासिल थी। मुझे तुम्हें हर अच्छी फिल्म पर बात करने और तनकीद करने की कुदरत हासिल थी। मेरे तुम्हारे पास कुछ साइकियाट्रिस्ट नहीं थे, मगर मैं तुम हंसना जानते थे। मुझे तुम्हें पता था जंगों और धमाकों के शोर में भी कुछ है, तो वो इस मिट्टी में पेवस्त एक मोहब्बत है जो हमारी साइकियाट्रिस्ट है। खून और आग की हर खबर के साथ साथ राह चलता कोई भी मुस्कुराता चेहरा हमारा थेरेपिस्ट है। मुझे तुम्हें कुछ नहीं सिखाया गया, मुझे तुम्हें अपनी मर्जी की तालीम मिली। मैं इंजीनियर बना, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फौजी, सहाफ़ी, धोबी, नाई, ड्राइवर या काशिफ चूनिया की तरह राजमिस्त्री या मजदूर वगैरह कुछ भी बन गए हो। हत्ता कि कुछ नहीं बने, महज जिंदा ही रहे हो, तो भी ये मेरा तुम्हारा एहसान है। इस सदी पर एहसान है, पहली दूसरी दुनियाओं पर एहसान है, आने वाली नस्लों पर एहसान है। वो मेरी तुम्हारी आंखें देख सकें, वो दहशत की परछाइयों में मोहब्बत की चमक देख सकें, वो मेरी तुम्हारी मोहब्बतों के सितारों की गर्दिश की आवाज़, मौसीकी के एक सुर और शायरी सुन सकें। तारीख़ का एक पहलू गुजारते हुए नस्लें गुजर जाती हैं, लेकिन बिलखुसूस 90 की दिहाई वालों, मैंने तुमने जवान होते हुए तारीख़ के कई पहलू गुजार दिए हैं। इस जंग, जमहूरियत, आमरियत, रोमानियत, दहशत, मोहब्बत और नफ़रत, सब कुछ एक नस्ल ने परवान चढ़ते हुए देखा है। मैं तुम आज भी इतना सब कुछ सहकर भी ज़िंदा रहने का मतलब बता सकते हैं। मुझे तुम्हें खौफ का असल में नहीं पता है, मैं तुम हिम्मत की तशरीह जानते हैं। मुझे तुम्हें बेहतर पता है कि खुद साख्ता दहशत, बेसाख्ता दहशत और सिर्फ दहशत में क्या फ़र्क है। मैं तुम उतरती चढ़ती मईशत में किसी मज़दूर की फ़िक्र कर सकते हैं। मैं तुम बारिश के वक़्त रोमानवी कैफियत तारी करते हुए किसानों की फ़िक्र कर सकते हैं। तोपों की घनगरज में एक फूल के मुरझाने पर तशवीश कर सकते हैं। मैं तुम हकीकी मायनों में जिंदा रह सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।